سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد الجود والکرم اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس شب جمعہ میں پھر ہمیں اللہ پاک نے اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے اور آج کی اس شب جمعہ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے اللہ کا خاص فضل یہ ہے کہ آج کی رات پہلے شب جمعہ ربیع الاول کی پہلی رات ہے سارے مہینے مقدس محترم اور فضل والے ہیں کرم والے ہیں لیکن بعض ماہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص خصوصیات رکھی ہیں اس ماہ کی جو ایک خاص خصوصیت الحمدللہ یہ ہے کہ سرور عالم محبوب رب العالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس کی برکتوں کا تو اندازہ کر لیں آپ کتنی ہوں گی اور کیسی ہوں گی اس مہینے کی برکتیں بہرحال بہت ہی عظیم رات ہے تو آج اس ابتدا پر حق تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص پیغام سنا جائے اور دیا جائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں روایت فرماتے ہیں ایک حدیث کو جو ترمذی میں نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو تانے دیتا ہے لوگوں کو مومن وہ نہیں ہوتا جو لعنت کرتا ہے دوسروں پر مومن وہ نہیں ہوتا جو فحش اور گندی زبان استعمال کرتا ہے یہ آپ سے سن کے بہت عظیم حدیث ہے اس پہ اگر ہم تھوڑا سوچیں کہ بہت بڑا پیغام ہے بلکہ بہت بڑے نگاہوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے انسان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مومن کے اوصاف بیان فرما دیے سارے. کل روز قیامت میں جب انسان اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس وقت کی ندامت سے، پریشانی سے، شرمندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امت کو بچانا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک دھوکے کے اندر زندگی گزارنا کس قدر بڑی چیز ہے. جیسے اندھیرے میں ہم کسی چیز کو سمجھتے ہوں بڑی نرم اور ملائم ہے، ماشاء اللہ کتنی اچھی چیز ہے، روشنی جلاؤ تو آپ نے ہاتھ میں ایک سانپ کو پکڑا ہوا ہو، کیا حال ہوگا اس وقت. تو یہی ہے کہ اندھیروں کو جو اس وقت ہے زمانے کے اندر دور کرنے والی چیز جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی ہیں، آپ کی شریعت ہی ہے جس سے انسان کے دھوکے ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ایمان والا. سوچیں آپ، فکر کریں اس پر کہ کیا یہ 3 گناہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تانا دینا، لعنت بھیجنا، کسی کے خلاف فضول بات کرنا، غصے کے اندر بکواس کرنا، یہ تو آج کے زمانے کی عام چیز ہے، عام چیز ہے. چلو وہ طبقہ جو قوم ناس ہے، لیکن آج تو عجیب معاشرہ ہے کہ سبھی لپٹے میں اس میں، اور شیطان و نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے ان تمام چیزوں کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے گرم گرم جلیبیاں کھائیں آپ. برا بھی نہیں مانتا، یہ کوئی گناہ ہے، یہ میں تو ابھی حج کر کے ہوں. حج کی اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی زبان کی طرف کسی کی دھیان نہیں جا رہا کہ ابھی گھر کے اندر کون سی استعمال کر کے آئے زبان، بچے کے ساتھ اس نے کیسے گفتگو کی ہے. میں تو اس کو سمجھا رہا تھا، 5 گندی باتیں کرنے کے بعد اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تو خبردار تو نے گھر سے باہر نکلا. تو جب یہ انسان کا کریکٹر بنا آپ بتائیں تو اللہ کے نبی نے کتنا اڑان کیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو گویا ساری غلط فہمی کو انسان کے دور کر دیا. عبادات اپنی جگہ ہیں الحمدللہ، سارے اعمال اپنی جگہ ہیں، موجود ہیں، لیکن ایک ایسی حقیقت کو پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام تشریف آئے اس دنیا کے اندر، ان کے آنے کا بعض کا مقصد یہی تھا. کوئی خاص مقصد اور نہیں، یہ مقصد تھا، اصل اس مقصد کے لیے آئے. حضرت آدم سے لے کے نبی پاک تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا ایک مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا تزکیہ اور اصلاح نفس. کیوں یہ مقصد اتنا بڑا تھا؟ بھئی ہم کی اس دنیا کے رہنے والے تھوڑی، ہم تو جنت کے رہنے والے لوگ ہیں. ہماری جو ٹھکانہ تھا تو جنت تھا، ہم نے جنت کے باشی ہیں. ہم تو ہمارے جو والد صاحب تھے تو ان کو تو نیچے پھینکا گیا، ہماری اماں کو بھی نیچے پھینکا گیا، تو ہم تو بھائی جنتی آدمی ہیں شروع سے. اور جنتی آدمی کو ناپاک ہوتا ہے؟ وہ تو پاک صاف ہوتا ہے، فطرت اچھی ہوتی ہے. تو جب اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا تو کہاں جنت اور کہاں ایسی جگہ جو بتواتر بالکل اس کے اپوزٹ گند سے بھری ہوئی نہیں مٹی، کسی گند کا آپ نام لیں اس دنیا میں ملے گی. تو ایک جنت سے آدمی تشریف لا رہے ہیں اور اتنی گندی جگہ میں آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گندی جگہ پر جو حکمت سے رکھنا تھا، ہمیں پہنچانا تھا، اس کا اہتمام ایسا فرمایا کہ الحمدللہ کہ ہماری صفائی کا بھی پورا اہتمام فرمایا یہاں پر کہ بے شک دنیا میں رہیں، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیں گے تو معاملہ موجود ہوگا. متواتر میں انبیاء بھیجتا رہوں گا، پھر انبیاء کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو متواتر میرے اولیاء اللہ یہ کام کریں گے. سبحان اللہ، متواتر یہ کام کریں گے جس کے لیے نبی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو یہ مشائخ اللہ والے ہیں یہ مشن لے کے آئے، وہ جو انبیاء کا مشن تھا.
جانشین رسول ہیں حقیقت کے اندر، اس کام کو کر رہے ہیں جس کے لیے کہ تمام انبیاء آئے تھے، اور کچھ چیز نہیں. کیونکہ یہاں سب سے بڑا جو معاملہ ہوگا انسان کے ساتھ گند کا ہوگا، اور گند کو جب تک صاف نہیں کیا جائے، مجھے بتائیں آپ، تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے انسان کی. آپ کتنے حسین خوبصورت انسان ہیں، لیکن آپ گند چڑھائے آپ کے نزدیک کوئی نہیں آئے گا. کیونکہ بھائی صفائی تو بڑی چیز ہے نا. بدبو آ رہی ہے، برا لگ رہا ہے، آدمی کہے دور رہو اس سے، کتنی حسین ہے، خوبصورت ہے، شکل ہے، لیکن بڑی بو آتی ہے اس میں سے، اس کے منہ سے بو آتی ہے، لوگ اس سے کترائیں گے. تو اسی لیے یہ دنیا کا جو گند ہے یہ ساری عبادات کو ختم کرتا ہے انسان کی. کتنے اہم چیز ہے یہ اللہ کے نبی فرمایا، اور یہ خاص ایک عیب بیان فرمائے مخلوق کے لیے، کیونکہ یہ زمانہ آپ دیکھتے دور ہوتا جا رہا ہے. اور پہلے تو یہ تھا کہ گناہ ہو جاتا تو انسان اس پر نادم ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا، اس کو احساس دلاتا تھا. اب تو ایک گناہ کر رہے آدمی کوئی کسی غیبت کر رہا ہے تو ساتھ اس کے اور بھی مل جاتے ہیں. ایک کسی کو گالی دے رہا ہے تو ساتھ میں 2 آدمی اور مل جائیں گے. ہاں جی ہاں بالکل صحیح ہے، 3-4 چیزیں اور نکال دیں گے. تانا دینا تو ایک عام چیز ہے انسان کے لیے، اور اتنی گندی چیز ہے تانا زنی کہ انسان کے اندر کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تلواروں سے وار سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے. جب ایک تانا پڑتا ہے نا کسی انسان پر تو آدمی بڑا طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے کہ مجمع میں تانا پڑ گیا تو بس پوچھیں نہ اس کا حال کیا ہو ہے. آج ہمارے معاشرے میں اور کس سلسلے میں دیتے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تانے دے کر. ایک آدمی کو سمجھانا ہے تو پورے مجمع میں بیٹھ کے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. ایک عجیب چیز ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہر چیز کا اہتمام طریقہ کیسے ملتا ہے ہمیں؟ ایک چیز سے ملے گا جب ہم نبی پاک کی سنت کو پکڑیں گے، طریقوں کو پکڑیں گے. اس کی تو اہمیت نہیں ہے ہمارے سامنے، نبی کی سنت کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی. تو بھائی یہ ربیع الاول کا سٹارٹ ہے الحمدللہ، اور ذہن میں ایسا انتخاب آیا میرے ذہن میں کہ آج اس ربیع الاول پر ہم یہ کام کریں کہ جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو اس مقصد کو آج ہم ریوائیو کریں. اور آج کے بعد کس چیز کو ہمیں پکڑنا ہے، یہ کیا پیغام ہے حقیقت میں، کیا بتایا جا رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جا رہے ہیں اور میرے ساتھ ہوا، جیسے میں نکلا ہوں شاپنگ کر کے، میں ڈرائیو کرتا جا رہا ہوں، ہم سے تو کسی آدمی نے مجھے کہا، پک کیا. نہیں کیوں کر رہے ہیں، مجھے ذہن میں بات نہیں. مجھے کہتا وہ کھولو، نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں مجھے کہہ رہا ہے. آدمی سوچتا بھی تو کوئی غلط کام نہ ہو. میں نے ڈاؤن کیا، اس کو دیکھا، مجھے کہتا ہے تمہارا ٹائر فلیٹ ہو گیا. میں اچھا. تھوڑی دیر جھڑک لگا بھی، اس کو اوپر کر لیا شیشہ. تو وہ آدمی اچھا تھا یا برا تھا؟ بولے. میں اس کو برا کہوں گا یا اچھا کہوں گا؟ کیوں؟ اس نے مجھے کیا بتایا کہ آپ کا ٹائر کیا ہو گیا، پنچر ہو گیا. تو اب مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، اس کو ناراض ہوں گا اس کو میں. بولے سبحان اللہ. سے بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. جب اس نے یہ بتایا تو مجھ میں ایک فکر پیدا ہوا ہے نا، فکر پیدا ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا. اب سیکنڈ تو چلا گیا، سیکنڈ سٹیج مجھ پر آئی. وہ کیا فکر تھا کہ یار اب وہ میرا ٹائر پنچر ہو گیا، اب کیا کیا جائے. بولے سبحان اللہ. اب میں ڈری گھر جاؤں اس کے ساتھ یا رک جاؤں یا یہاں کسی کو بلاؤں، اے والے کو والے سے، اور کسی کو کیا کروں. اب نیا سوچ جنم لینا شروع ہو گئی. کس طرف چلی گئی کہ اس ٹائر کو ریپیئر کیا جائے تو تاکہ میری گاڑی چلے. مثال دے رہا ہوں آپ. حقیقی نام داسوں نے یہ بیان اتنا بڑا الحمدللہ میسج دیا امت کے لیے، کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ سب کو اجاگر کر دیا کہ یاد رکھنا کل پچھتانا نا. کبھی نمازیں لے کے آ رہے ہو اور بڑے حج لے کر آ رہے ہو، بڑی بڑی عبادتیں لے کے آ رہے ہو، یہ نہ ہو تمہیں پچھتانا پڑے کہ تم ایسا کام کر رہے ہو کہ تمہارا نام تو لکھا جا رہا ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا.
بولے سبحان اللہ. تو مطلب کیا ہوا کہ ٹائر پنچر ہوا تو فکر پیدا ہو صحیح کروں. تو یہاں ایک فکر پیدا کیا جا رہا ہے ایمان والوں کے لیے. بولے سبحان اللہ. صرف یہ نہیں ہم نے بس حدیث پڑھ لی ماشاءاللہ یہ ہے اور فلاں نے یہ فرمایا اور یہ تحقیق اس پر یہ ہو گیا اس کا یہ نقطہ. نہیں میسج سمجھیں. قرآن اور حدیث کا یہ اعجاز ہے یعنی معجزہ ہے کہ کم سے کم تر انسان بھی الحمدللہ اس کے لیے بہت آسان ہے دین سمجھنا. اسی حدیثوں سے مشکل بنا دیں آپ جتنی چاہے مشکل بنائیں. اب اس میں اگر ہم فقہی طور پہ دوسری طرف اتنے نقاط نکلیں گے کہ ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. بڑے بڑے علماء کرام اس پہ طے کریں گے یہ لفظ اس لیے آیا ایسے کیا اس کے رمز یہ تھا اور اس میں ترکیب یہ تھی. بہت ہی زیادہ تو ایک سمندر ہے علم کے لحاظ سے. ہر حدیث سمندر ہے. قرآن کا ایک آیت سمندر ہے. اس کی تفسیر کرتے رہے آپ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. امام رازی یہ تفسیر ختم نہیں ہوگی. امام رازی یہ فرمایا فلان یہ فرمایا ملا خان وہ تو پیدا ہوتے ہی رہیں گے. لیکن اللہ نے تو اس آدمی کو بھی دین دینا ہے نا. اسی قرآن سے دینے سے حدیث سے دینا ہے. بولے سبحان اللہ. تو جس حیثیت کا انسان اس کو ٹچ کرے گا اور جس نیت سے کرے گا ایک دم حدیث اس کو وہ پیغام عطا فرما دیتی ہے. ایز سمپل یہ حدیث میں جو پیغام دے رہے ہیں اتنا بڑا کہ تمہارے ٹائر پنچر ہو گئے ہیں. تو ٹائر پنچر ہوں گے تو گاڑی پہنچ نہیں سکتی. جیسے ہی بیٹھے رہو گے تم کہہ رہے ہو یہ جی میری بڑی گاڑی ہے سامان رکھا ہوا ہے ایسے جا رہے ہیں نا. ٹھیک اسی طرح کہ جتنے اعمالوں کے بوجھ تمہارے پر ہوں گے لیکن جب یہ نقطہ کھولے گا جو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا معمولی بات تو نہیں امام الانبیاء فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. مستند ایسا کہ قیامت تک کی حدیث چلتی رہے گی رک نہیں سکتی ہے. کیونکہ انہیں بتانا ہے امت کو اللہ کے نبی کہ تمہارے ٹائر پنچر ہوا ہے اس کو ریپیئر کرو. اب کیا اس کے بعد جب یہ حدیث ہم سن رہے ہیں تو اس کے بعد دعا مانگ کے باہر نہیں نکلنا. اصل سننے والا ہوگا جس کے اندر ایک تفکر اور فکر پیدا ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ. کیوں کہ کوئی بھی مائی کا لال عورت و مرد سے جو سن رہے ہیں الحمدللہ اور جو سنا رہا ہے وہ بھی ساتھ میں گناہوں سے الگ ہو نہیں سکتا. اور معاشرے کے ایسے گناہ جو آپ معاشرے کے اندر ضم ہو گئے مل گئے ہیں. یہ چیزیں ساری مل گئی ہیں. ہم تانے کو تانا دینا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. دعا قبول نہیں ہو رہی جی ہماری فلاں چیز نہیں ہو رہا جی فلاں یہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے سسٹم دیا ہے. پاک صاف رکھ اپنے آپ کو ہر وقت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن کی شان نہیں اس کے اندر تو ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے. کیوں کہ اتنا پاک ہونا چاہیے کہ جتنی بھی اللہ کی رحمتیں ہر وقت بدلتی ہیں وہ ہر وقت ان کو ریسیو کرتا رہے اپنی پاکی سے. مومن کا کیا کام گندا ہو. گندے تو وہ ہوتے جن کے پاس ایمان نہ ہو. ہمیں تو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ کوئی لمحہ خالی نہیں کہ جس وقت اللہ کا جلال جمال اور اللہ تعالی کی جو شان شوکت جو ہے وہ چمکتی نہ ہو اور اس کو ریسیو کرنے والا اندر ہمارا وجود مومن کا وجود ایسا ہے کہ ہر وقت اس کی رحمتوں کو سمیٹتا رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں پاک رہو پاک کیونکہ میں پاک لوگوں میں آتا ہوں. اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں. ناپاک کے پاس اللہ کی رحمتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. اللہ کی جلال جمال تجلیات ربانی ختم نہیں ہوئی ہے. وہ تو بھرا پڑا ہے آسمان. جب قرآن کی آیتیں میں نکالنا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ہی قرآن کی ہم آیت پڑھتے ہیں وہ آیتیں میں بتا کے رہی ہیں کہ ہر وقت اللہ کا تجلیات اتر رہی ہیں انسان پر. تو انسان ایسا ہے کہ 40-50 سال تک سوائے تجھے چوزے کھانے کے دوسرا کام نہیں تھا. لڑنا تانے دینا جھگڑے کرنا فیصلے کرنا طلاقیں دینا اس کا جھگڑا اس کا جھگڑا اس کا جھگڑا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج صبح سے لے شام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو میں نے کتنا سمیٹا اپنے وجود کے اندر. کسی اللہ والے سے پوچھے نا وہ اللہ والا کیوں ہوتا ہے. اس کو اللہ والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا کنیکشن ہے کہ ہر وقت اس کی رحمتوں کو سمیٹتا رہتا ہے. اماج گائے رحمت بن جاتا ہے. اس اماج کا کہتے ہیں سینٹر پلیس ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ کی رحمتوں میں میٹنے کا. یہ قرآن بتا رہا ہے. لیکن شرط ہے نہ اس میں وسوسے ہوں گے نہ اس میں پھر شیطانیت ہوگی نہ بکواس بازی ہوگی کچھ نہیں ہوگا.
ہم اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں بس اعمال پر. ضرور الحمدللہ، لیکن آپ سوچتے نہیں کہ ہر ظاہری اعمال کے لیے اللہ نے پاکی شرط رکھی ہے. قرآن کو ٹچ کر تو کیا کہا ہے؟ لمس بالکل ٹچ نہ کرنا اس کو، تو پاک نہیں ہے. مسجد کے لیے کیا کہے کہ خبردار ناپاک آدمی گھر میں مسجد میں نہیں آ سکتا. نماز کے لیے کیا کہے کہ خبردار دو کہ تو آ. ظاہری عبادات کا یہ رکھا ہے. باقی کتنی بڑی چیز ہے. تو بغیر پاکی کے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اعمال ہم کر رہے ہیں ظاہری پاکی تھوڑی ہے، اللہ تک پہنچانے کے لیے تو دوسرا پل چاہیے. وہ کون سا؟ باطن کی پاکی چاہیے جس سے اوپر اٹھ جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہے نا سیدھی بات. تو ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں آج، ان پیغامات کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ یہ تو کام کرے مومنین، تو تیری نماز کیا ہے، اور تیرے حج زکوٰۃ کیا ہے، تیری کلمات کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. یہ مسجد دیا جائے بس خبردار اس سے غافل نہ ہونا. تم نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. پاک، اس پاکی کا نام ہے تزکیہ. غافل نہ ہونا چیز سے، تو بدل جائے گا، نکل جائے گا اس سے. اور جس چیز کا حکم دیا جائے وہ مشکل تو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنا بڑا پیغام دیا ہے. یہ جو تانا بازی ہے، یہ فضول بکواس ہے، یہ سب چیز جو لعنت لوگوں کو بھیجنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ناپاک ہے، اور تیری زبانوں سے، تیرے خیالات سے یہ چیزیں نکلتی ہیں جو تو ناپاک ہوتا ہے. تو یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، یعنی اوصاف مومنوں سے ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خلاف اوصاف مومن. تو کیا اپنے آپ کو مومن کہتا پھرتا ہے؟ کس چکر میں پھرتا ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت کتنے لوگ فکر پیدا ہونا چاہیے نا بھائی کہ ٹائر پنچر ہو گیا. تو یہاں کتنے لوگوں یہ فکر پیدا ہوا میری بات سننے کے بعد، یار یہ تو بہت زبردست چیز ہے بھائی، یہ تو کوئی انتظام کریں، ان چیزوں سے بچ جائیں ہم. بولے سبحان اللہ. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے نا کہ یار اس سے بچ جائیں. تو اگر یہ چیزیں ہمارے میں، تو معاملے کٹ ہو گیا ہمارا تو سارا. میں تو اپنے آپ کو کچھ اور سمجھے بیٹھا ہوں کہ یار تہجد اور یہ وہ سامنے پھر رہی ہیں. تو کبھی اس کو نوٹ کیا تو نے اس چیز کو کہ اندر کیا ہے کرتا تو کیا ہے؟ رب کے پاس کھڑا کیسے ہوگا تو اس گندگی کے ساتھ؟ تو فکر پیدا ہوا. تو میں نے کہا بھائی یہ زندگی کا سفر تو بیکار چلا جائے گا. تو آج حدیث بڑی زبردست ہے بھی ربیع الاول، چلاؤ اس ربیع الاول کو مناتے ہیں. بولے سبحان اللہ. دیکھیں منانے کا طریقہ اسٹارٹ سے شروع ہو جائے منانے کے لیے. الحمدللہ آج عہد کریں گے اللہ کے نبی سے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے نبی، ہم اس بات کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے تو ٹائر پنچر ہوئے ہیں، اور پنچر ٹائر ریپیئر ہو جاتا ہے. آپ تو اتنی بڑی شخصیتیں، اگر ٹائر پنچر کا بتا بھی رہے ہیں تو آپ اس کا ریپیئر کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے. بولے سبحان اللہ. اس نے تو شیشہ اوپر کر کے چلا گیا، میں فکر مند ہو گیا، لیکن میرے پیارے آقا کا شیشہ بند نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس نے تو اپنے کرندے چھوڑے ہوتے ہیں کہ جا فلاں میرا ولی کے پاس چلا جا، تجھے صحیح کر دے گا انشاءاللہ. تو کیا جائے گا، کہتا ہے تو کیا جائے گا، تو سے خواہش پیدا کر لے، پہنچا میں تجھے دوں گا. سبحان اللہ. کتنا آسان ہے کہ سب تو سچی خواہش پیدا کر، جس کو اللہ جانے کے واقعی میں صحیح ہونا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کھاتا ہوں کہ جس کے دل میں سچی خواہش ہوگی میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں منٹ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا انتظام ہو چکا ہوگا صحیح ہونے کے لیے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کیوں میرے تجربات ہے، میں دیکھیں تجربوں سے. اور جتنی پکی آہن نکلے گی اس کے دل سے کہ یار یہ بھی کوئی میری دیکھو بھائی، سنا، چوری، بدماشی، یہ تو ہم اس دنیا میں آئے ہوئے گند ہے نا. یہاں کچھ جنت کے، اب ہم جنت میں تو نہیں ہیں، انشاءاللہ واپس جائیں گے اپنے گھر میں. بولے سبحان اللہ. گھر تو ہمارا وہی ہے نا جنت میں جہاں سے ہم آئے ہیں. بیک ٹو ہاؤس جانا ہے ہم نے، وہ ہمارا اصل گھر ہے. پچھوں مجھ سے میں پچھوں کدھر آیا ہوں؟ میں جنت تو پیچھے تو جنت سے آیا ہوں. نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہڑے شہر تو؟ میں کہا شہر مجھے یاد نہیں، میرا باپ تو وہاں سے نکلا تھا جنت سے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں. پیچھے پیچھے کوئی نہیں، ماں بھی اتھے سی تھے، میرے پیو بھی اتھے سی. نہیں سمجھے بات کی؟ میں پیچھے کیا، میں پیچھے ہوں، مجھے یہ سب خواب ہیں. بولے سبحان اللہ. میں تو وہاں سے آیا ہوں، پاک صاف تھا، یہاں اس دنیا گند میں آ گیا ہوں.
مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں اس گند سے. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں بڑا گندا ہو گیا, آدمی کو یہ گند سے پریشان ہو کے مایوس ہو گیا, یا میں بڑا. یار گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اتنے پیارے پیارے صابن دیے اللہ تعالیٰ نے, صابن سے صاف کرو اپنے آپ کو. بہترین آپ کو دیے ہیں سوپ الحمدللہ. اب کیا لگاتے ہیں شیمپو چیزیں جو خوشبو والی, جو اللہ کے نبی نے دی ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہنا دل سے ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا ایک دفعہ. کتنا بڑا صابن ہے, فرمایا 99 بیماریوں کا علاج اس میں ہے, ایک بھی پتہ نہیں کیسے رکھ دی, وہ اس کی حکمت ہے. کبھی انشاءاللہ اس کی بات ہوگی, وہ ایک بھی ختم ہو جاتی ہے. اس دفعہ آپ چلا سمجھاؤں گا تو پھر بات میری رہ جائے گی. اتنے بڑا صابن دیا ہے, لیکن یہاں سے نکلتا ہے لا حول ولا قوت, کبھی دل سے نکال کے دیکھا. منہ سے تو کہتا ہے میں صحیح ہو جاؤں, یا میں نمازی ہو جاؤں, یا میں داڑھی رکھ لوں, یا میں بھی سنتوں میں چلوں, یا میں برقعے پہن لوں, یا فلوں. یہ سب اوپر سے کہہ رہے ہیں دل سے ایک دفعہ نکال. سبحان اللہ, کہ اللہ پھنس گیا ہوں, جہنم کے اندر کھڑا ہوں, آگ میرے سامنے ہے, قبر میرے سامنے ہے. یہ سب ڈرامے جو کچھ ہو رہے ہیں, میری نماز کچھ نہیں, میری دعائیں کچھ نہیں, میرا قرآن کچھ نہیں, یہ تو میں گندی گند میرے اندر گھسا ہوا ہے. میرا مولا حقیقت کو میں جانتا ہوں, یہ دنیا ہے جو مجھے کہتی پھرتی ہے, میری حقیقت کو جانتا ہے میرے مولا. ایک دفعہ اللہ سے بات کر لیں آپ, ایک دفعہ گفتگو کریں اللہ سے. اللہ تو چاہتا ہے مجھ سے کوئی گفتگو کرے میرا بندہ. ہم بھاگتے ہیں اللہ سے. کتنا اس نے رحیم کہا ہے اپنے آپ کو, کریم کہا ہے اپنے آپ کو, اور سٹارٹ ہی اس نے سکھا ہے بسم اللہ. سبحان اللہ, کہ ہر چیز کا تیرا سٹارٹ جو ہے نا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اور جو اللہ کو تعارف کرا ہے کس طرح ہے کہ نہایت رحمان اور رحیم ہے. وہ ہر چیز سے گھبرانا, یہ وہ بڑا آدمی ہے, یہ بڑی چیز ہے, ماں سے بھی گھبرانا, یا تجھے ماں مجھے یہ کہہ دے گی, مطلب مت گھبرانا, اپنے رب سے یاد رکھنا. صرف رحمان کہتی ہے مت گھبرانا رحیم سے, چاہے گناہ میں لت پت جتنا بھی تو واقعہ آنا, میری رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی. بس بندر ہیں ہم تو, بندر سمجھتے نہیں اس بات. جھوٹے اعمال پہ لگے رہیں گے, جھوٹے دلاسوں پہ لگے رہیں گے, اتنا پڑھ لیا, اتنا کر لیا, اتنے آج اتنے. میرے بھائیوں, کس کو جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں آپ؟ اندر جھانکیں, اندر دیکھیں کیا خباثتیں گھسی ہوئی ہمارے, کیونکہ اس دنیا میں ہم ہیں. جب تک آپ غسل خانے میں نہیں جائیں گے, شاور میں نہیں جائیں گے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں صاف ہوں؟ مجھے پتہ کون گئے گا؟ وہ پاگل ہی ہو جو کہہ گئے بالکل صاف ہوں. اس سے پوچھے آپ نہائے؟ جی نہائے تو مجھے مہینہ ہو گیا. ایسے ہے, بلکہ ایسے بھی کہتے ہیں عید کی عید نہاتے ہیں جی ہم, اوپر سے صاف. بھائی کون کس طرح تو صاف ہو سکتا ہے؟ جب تو نہایا ہی نہیں ہے تو صاف کیسے ہوگا؟ بولے سبحان اللہ. تو کیسے تو کہہ رہا ہے جی میں تو بالکل صاف ہوں؟ کیونکہ جی میں یہ کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, یہ ہمارا ہے, میرے وہ ہمارا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ آدمی کہتے ہیں میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میں نے یہ پرفیوم مارا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں تو صاف ہوں. کوئی نہایا ہے تو جی نہایا نہیں. بولے سبحان اللہ. بڑی سمپل. تو یہ لبادیں ہیں عبادات کی. عبادت سمجھتے ہیں لباس ہے انسان کا, کہتے ہیں لباس ہے, لیکن ان کو بھی خراب کر رہے ہیں ہم, لباسوں کو بھی. جو آدمی نہاتا نہیں, ان لباسوں کو, ان خوشبوؤں کو بھی خراب کر رہے ہیں. خوشبوؤں کا قصور نہیں, لباسوں کا قصور نہیں, اس آدمی کا قصور ہے جو اپنے گند سے ان کو بھی خراب کرتا ہے. ہماروں کا قصور نہیں ہے, ہمارے تو بہت اونچے ہیں, یہ میں بتا دیا. لیکن ان کو بھی, ہم نوازوں کو بھی اپنے خراب کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اندر سے گندے ہیں. اور پھر کمال یہ کہ گندے ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو گندا نہیں سمجھتے. ماشاء اللہ, یہ ربی پیغام ہے. اللہ کے نبی احساس پیدا کر رہے ہیں ہمارے اندر کہ تیرا ٹائر پنچر ہو گیا. نظر آ رہا ہے پنچر ہوتا ٹائر آپ کو؟ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ پھر نہانا ہے, ہم نے باطن کو صاف رکھنا ہے. کوئی عمل ہمارا مقبول نہیں ہوگا, کہتا مومن نہیں تو عمل تیرا کیا؟ تو سب سے بڑا پہلا کام ہر مومن کا یہ ہے, پاکی یعنی تزکیہ ہے نفس, تزکیہ اندر کی صفائی. جب آپ نہانے کے لیے چاہتے ہیں, نہانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتے ہیں آپ؟
بولے غسل خانہ یا بارش کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے نہانا ہے، دل کر رہا ہے نہا لوں، کہاں جائیں گے؟ بیڈ روم میں جائیں گے جی، بازار جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ شاور تلاش کریں گے، شاور کدھر ہے یار، جلدی کچھ جگہ ہے شاور میں جا کے نہاؤں۔ تو سبحان اللہ، اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تو نہانا چاہتے ہیں جس جگہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جگہ ہے جو آپ کے باطن کو صاف کرتی ہے، اس کو تلاش کریں۔ تو کون سی جگہ ہے؟ سبحان اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، قرآن پیش کر رہا ہوں۔ وہ اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے تو جا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، صحیح شاور ہے، وہ تو ایسا شاور ہے کہ اس کی دیکھنا بھی شفا، بولنا بھی شفا، اس کی صحبت بھی شفا۔ لشک اجلیسہم، اس کے پاس جو بیٹھ گیا وہ گندا ہوتے ہی نہیں ہے۔ لیکن نیت تو تیری ہو، تو چاہتا تو ہو، نہ تو قرآن سے بھی صحیح نہیں ہو سکتا، نہ کسی چیز سے۔ سب سے پہلے انسان چاہتا ہو کہ میں صاف ہونا چاہتا ہوں۔ آج یہ فکر پیدا ہو جائے ہمارے میں کہ یار میرا ٹائر پنچر ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں کس طرح صحیح ہوں، کس طرح جھوٹ نکلے، غیبت نکلے، ریا نکلے، بکواس بازی نکلے، فضول چیزیں نکلیں، آنکھوں سے زنا نکلے، ہاتھوں سے گناہ نکلیں، وہ اخلاق ادب آ جائیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑوں سے کیسا ادب کرنا ہے، گھر والوں سے کیسا ادب کرنا ہے، رشتہ داروں کو کیسا حق دینا ہے، شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ پوری دنیا ہے، صرف یہ نہیں نماز پڑھ کے فارغ بس یہ بخشا ہے۔ یہ دھوکے میں نہ آئیں بھائیو، خانقاہوں کے اندر یہ دھوکے اٹھتے ہیں، وہاں دلاسے نہیں ملتے، اور کمر پہ تھپکے نہیں مرتے، آج یہ بڑا تہجد گزار ہے، بڑا فنن والا ہے، نہیں، وہاں یہ کام نہیں چلتا۔ وہاں کیا دکھایا جاتا ہے؟ سکین کیا جاتا ہے کہ کل تو نے اس دربار میں پیش ہونا ہے کہ جہاں بہت بڑا سکین ہوگا، ایک ایک نیکی کو تیرے ترازو اس میں رکھا جائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ سخت سبجیکٹ تو نہیں میں کہہ رہا، یہ تو عربی لوگوں کا پیغام ہے بھائی، سنا رہا ہوں آپ کو۔ محبت تو بہت ہے اور ہونی چاہیے، ہر ایمان والے کو محبت ہے، تو محبت کا حق تو ادا کریں کہ اللہ کے نبی نے کیسی پیاری بات سمجھا دی ہے ہمیں آج کہ ہمارے ٹائر پنچے ہیں، اور ہمیں کیا فکر ہے کہ ٹائر پنچے کے ساتھ نہیں چلنا، ہم اس کے ٹائروں کو ریپیئر کرنا ہے۔ یہ گند ہمارے اندر ہے اور ہم نے اس کو صاف کرنا ہے، اس کو طریقہ ہے، تزکیہ کریں، اندر صفائی رکھیں، خیر ناپاکی کے کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو اب سب سے بڑا مشن یہ ہو گیا ہر مومن کے لیے کہ وہ تزکیے کی طرف بھاگے، صفائی کی طرف بھاگے۔ لازم ہے ہر ایک کے لیے، جب تک یہ بیماری نکلیں گی نہیں، صحبت اختیار کریں کسی اللہ والے کی، صحبت اختیار کریں کسی اللہ والے کی، نکھر جائیں گی ہر عبادات۔ اور صحبت سے مراد کیا ہے یہ بھی سن لیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جا کے بیٹھ گئی صحبت ہوگی، جی واہ چنگی صحبت ہوگی۔ صحبت سے مراد یہ ہے کہ اپنے اندر آپ نے تفکر پیدا کر لیا کہ یار میں نے اب انسان بننا ہے، شریعت کے مطابق چہرہ بنانا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، حرام کو روکنا ہے، اور جو میرے طاقت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ اٹس ویری ہارڈ۔ اس زمانے کے اندر سب برائیوں کو سوچیں میرے اندر ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں میوزک سنتا ہوں، میں گانے سنتا ہوں، میں سب کرتا ہوں، لیکن I want to leave all these things، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے آپ بھاگے کدھر؟ جو قرآن نے بتایا کونوا مع الصادقین، اس کی مجلس میں آپ پہنچ گئے۔ بولے سبحان اللہ۔ غسل خانے میں پہنچ گئے آپ، اب اندر آپ کی ساری یہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ میں سب چھوڑ دوں کہ اچھا انسان بن جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہاں پہنچ گئے اس کے پاس، تو اب صحبت کے چلے گی صحبت۔ وہ صحبت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تیرا ہاتھ جو آیا ہاتھ میں تو چراغ رہا کے جل گئے، مجھے سہل ہوگی منزلی کے ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب ہاتھ پکڑا کسی اللہ والے کا کہ میں صحیح ہوں چاہتا ہوں، پھر کیا ہے؟ چراغ جل جاتے ہیں، رخ ہوا کے بدل جاتے ہیں، پھر کیا ہے کہ پھر وہی کرے گا جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوستی اور فکر۔ یہ ٹائر کا صحیح پنچر لگ رہا ہے،
یہ نہیں صحبت آگے بیٹھ گیا کرنا سارا وہ یہ سننے کے بعد جو اس نے کہا ہے اس کے خلاف ہی چلنا ہے، تو بھائی آنے کا فائدہ کیا ہو؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ بڑا مشکل ہے، دوزخ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ تو دوزخ سے بچا رہا ہے تمہیں، قبر کے عذاب سے بھی مشکل ہے۔ وہ آسان لگ رہا ہے آپ کو، جھوٹ کے بعد جو چیز ملے گی وہ آسان لگ رہی ہے آپ کو، حرام کے بعد جو چیز ملے گی وہ آسان لگ رہی ہے، داڑھی کاٹ کے جو چیز ملے گی وہ آسان لگ رہی ہے، پیپر سے جو چیز ملے گی وہ آسان لگ رہی ہے، گانے بجانے سے جو چیز ملے گی وہ آسان لگ رہی ہے، اس کا رزلٹ آسان لگ رہا ہے آپ کو۔ آپ کو رزلٹ دینا چاہتا ہے الحمدللہ، کہیں یہاں ہم بالکل کریں گے جیسا آپ کہیں گے، ہم آئے اس لیے ہیں، چاہے کتنا مشکل ہو جائے ہم یہ کریں گے۔ جس وقت آپ نے یہ بات کی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی کرنا، اللہ ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت فوراً اترتی ہے، بلکہ کیا ہے کہ چھوٹے یا نہ چھوٹے، اور موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ محنت پہ لگا ہوا تھا، یہ محنت پر لگا ہوا تھا، یہ جا چکا تھا اور کوشش کر رہا تھا، نکل نہیں رہا تھا، کبھی اوپر ہوتا تھا کبھی نیچے ہوتا تھا، کبھی جھٹکے پڑتے تھے، لیکن مسلسل یہ لگا ہوا تھا۔ اس کو انہی لوگوں میں لکھ دو جو کامیاب لوگ تھے۔ ناکامی کہاں ہوئی؟ جی بتایا، یہ ہے طریقہ ٹائر پہ پنچر لگانے کا۔ آپ فوراً بھاگیں گے دکان کے اوپر کہ جیسے پنچر لگا دیں اس پر، تو فوراً آپ وہ کام کریں۔ اور جو اس نے کہا ٹائر دیکھنے والے نے کہ جی یہ تو پنچر نہیں لگے گا، آپ اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ کہ جی ٹھیک ہے، اگر پنچر نہیں لگے نیا ٹائر دے دیں۔ جیسے جیسے وہ کہتا رہے گا دکاندار، آپ ٹائر اپنا صحیح کرتے رہیں گے۔ تو جب اپنا پنچر لگوانے آپ گئے ہیں تو جیسے جیسے وہ آپ کو کہہ رہا ہے اللہ والا، آپ بھی ویسے ویسے کرتے جائیں۔ پتر تم اے نفل کرنی ہے، پتر اے پڑھنا ہے، پتر تم اے کام کرنا ہے، وہ آپ کو کہے جا رہا ہے اور آپ اس کو کرنا شروع ہو جائیں۔ سبحان اللہ، تب تو اللہ یہ تو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں سنتے ہیں اور پھر وہیں کے وہیں آپ سبحان اللہ۔ یہ کون سی طریقہ ہے بھائی؟ اب بڑے خوش ہو رہے ہیں جناب ہم ناکام نہیں ہو رہے؟ نہیں، ہر صبح سے ایک رنگ نکلے۔ سبحان اللہ، یہ ہم میسج لینے آئے ہیں۔ جیسے میسج سنے، جس سے پچھلے دفعہ جو مجلس میں ہم نے باتیں کی تو بھائی اس میں ان پہ کن کن لوگوں نے عمل کیا بتائیں؟ جو باتیں ہم نے پچھلی دفعہ کی بھول گئے ہوں گے سارے آپ، حالانکہ وہ اللہ کے قانون ایسے ہیں کہ ایسے پیارے لوگ پیدا کر دیے۔ جب یہ چلتی ہیں میں بتاؤں آپ کو، جب اللہ کے کام چلتے ہیں نا، یہ خاص طور پر یہ تصوف کے معاملے چلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں، اس میں ایسی جماعت پیدا کر دی ہے کہ الحمدللہ پوری چیزیں آپ کو جا کے سائٹ پہ مل سکتی ہیں۔ اور جو عاشقین ہیں وہ سوتے ہی نہیں جب تک اس میسج کو دوبارہ نہ سنیں کہ یار آج کوئی نئی بات ہے، اس کو سنتے ہیں، اس کا نوٹ بناتے ہیں۔ ایسی عورتیں مرد سبحان اللہ وہ کامیاب ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہم تو یہ آئے ذکر کے لیے، ذکر کیا؟ ذکر کے لیے آئے، اور ذکر کا کیا مطلب نہیں گئے؟ ثواب کے لیے۔ واہ بھی واہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ذکر مقصد ثواب نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے؟ مجھے بتائیں آپ، یہ تو بہت چھوٹی معاملہ رکھا ہے آپ نے ذکر کے ساتھ۔ ذکر تو اس سے بہت بڑا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر صاف کر کے اللہ سے ملا دیتا ہے، یہ تو قرب الہی پہ لے جاتا ہے۔ آپ ثواب کے چکر میں پڑے ہوئے جائیں گے جی اتنا ثواب کیوں ہے؟ بھائی بات نہیں ہے بھائی، ذکر تو صاف کرتا ہے انسان کو۔ نیت کریں کہ اب صاف ہونے آیا ہوں، آج کے ذکر نے میرے کتنا گند نکالا کہ میرے گناہ مجھ پہ آسان ہو گیا چھوڑنا۔ بولے سبحان اللہ۔ میں خود سوچوں آج میں بول کہاں سے رہا ہوں، بالکل آج تو جان ہی نہیں تھی میرے میں صحیح بتاؤں آپ کو۔ اب یہ بھی دیکھیں، میں اب یہ گواہی ہے نا میں دے رہا، کیا بہت برکت مجلس ہے، واللہ بالکل جان ہی نہیں تھی آج تک، اتنی طبیعت خراب تھی۔ آج سوچا کس منہ سے میں بیٹھوں گا وہاں، کیسے جاؤں گا، نہ خاص کا نہ کچھ، پتہ نہیں کیا، اتنی طبیعت خراب کچھ بتا نہیں سکتا۔ لیکن جیسے میں وضو کر کے یہاں آیا، ایسا حشاش وشاش آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب یہ بتائیں کتنی بڑی کرامت ہے برکت کی، اور بول رہا ہوں احساس ہی نہیں ہوا کہ میں بیمار ہو سکتا ہے باہر نکلوں تو پھر اسی حالت میں آ جاؤں، لیکن دعا فرمائیں طبیعت بہت خراب تھی۔ لیکن دیکھیں ذکر کی برکت میں اپنے آپ میں دیکھ رہا ہوں، کیسے تر و تازہ الحمدللہ آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔
سخت سردی لگ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا میرا، بالکل کانپ رہا تھا، شفٹنگ ہوا تھا میں، بالکل پسینہ اندر سے چھوٹ رہا تھا، بہت برا حال تھا، عجیب سا. میں کہوں میں کدھر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کچھ بھی نہیں الحمدللہ. یہ سبق ہے کہ ہمت تم کرو، اللہ کی رحمت ساتھ چلتی ہے. اگر میں اس کو گھبرا دیتا، مجھے اپنے حضرت سبحان اللہ آخری شب جمعہ تھی، جمعرات، حضرت تشریف لاتے ہیں جمعرات پر، ویسی محفل لگتی ہے، بہت دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھتے ہیں جمعرات پر، معمول کے مطابق اسی طرح بیٹھے، بہترین بیان دیا تزکیے پر. اتنا خوبصورت بیان شاید سنا نہ میں نے پہلے، اتنا خوبصورت بیان تزکیے پر دیا، اتنا کمپلیٹ، اتنا جامع بیان تھا کہ الحمدللہ اتنا خواب تصور پر دیا. قد افلح من زکا پہ آپ نے بیان فرمایا، 15-20 منٹ بہترین مراقبہ ہوا، سب کچھ ہوا. صبح معمول کے مطابق آپ اسی طرح اکیلے، کسی کی ہیلپ نہیں لی اس دن، رکشا پکڑا اور گدائی شریف، یعنی ڈیرہ غازی خان سے گدائی شریف کافی لمبا سفر ہے، کافی لمبا سفر ہے، لیکن اکیلے بیٹھے. اب اندازہ لگے کہ ضعیف انسان خود رکشے میں بیٹھ کے، حالانکہ اشارہ کرتے تو لوگ الحمدللہ ظاہر ہے خادم تو ہوتے ہیں لے جانے والے، تو انہوں نے خود گئے رکشے پہ اور گدائی شریف میں جا کے، جو ان کی مطلب اصل خانقاہ ہے گدائی شریف میں، آباء و اجداد سے 100-150 سال سے، جس خانقاہ کے اندر حضرت سہارنپوری تشریف لاتے تھے، حضرت فضل قریشی تشریف لاتے تھے، وہاں مراقبات کرتے تھے. حضرت سہارنپوری کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جس پر ہندوستان ایک تھا. اس خانقاہ میں پہنچے، وہی جو معمول تھا کہ جمعے کے بعد الحمدللہ انہوں نے مراقبہ کرایا اسی طرح معمول کے مطابق. دنیا موجود تھی، ہزاروں انسان مراقبہ کرتے تھے جمعے کے بعد، جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا جمعے کے بعد. ہمیں تو شوق قدر نہیں نا، یہ وہی شاخ ہے، وہی برکتیں ہیں الحمدللہ. آپ کو پتہ نہیں، آپ کسی بینک میں جانا چاہتے ہیں، ایچ ایس بی ایس میں جانا چاہتے ہیں، آپ مین بینک میں نہ جائیں، کسی برانچ میں جائیں تو پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے آپ کو؟ بولو سبحان اللہ. کیوں جی؟ نہیں جی، بڑے بینک سے ملتے ہیں تو چھوٹی برانچ ہے 12 قلعے کی، 12 قلعے کی بڑے برانچ تو وہاں فس جگہ چھوٹی ہے، لیکن وہی نوٹ آپ کو ملیں گے جو وہاں سے ملیں گے آپ کو. تو یقیناً یہ اتنی بڑی برانچ نہیں ہے، لیکن کیا ہے حقیقت کی وہی برانچ ہے، وہی جمعے میں برکتیں ملیں گی جو گدائی شریف میں ملتی تھی. لینے والے لوٹ رہے ہیں، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، کل پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. میری طرف نہ دیکھیں بھائیو، میں نہ دنیا کمانے کے لیے آیا ہوں نہ پیسے کمانے کے لیے، میرا مقصد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے شیخ کی برکت ہے. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا چاہتا ہوں بس، اور کچھ نہیں چاہتا. دیکھنے کے روزے قیامت میں ملاقات تو ہوگی نا. میری بات یاد ہے، باقی یہ شخص تو صحیح کہتا تھا، ہم تو پتہ نہیں اپنی طرف بلا رہا ہے یا مجموعہ کرانا چاہتا ہے، فلاں کرنا چاہتا ہے. کچھ نہیں، اس برانچ کی شاخ یہاں پیدا ہو گئی ہے، بس اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مل کے میں وہی مزہ لینا چاہتا ہوں جو شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتا تھا گدائی شریف جمعے پر. تو جمعہ پڑھا ہے، مراقبہ کیا، اس کے بعد واپس اپنے خانقاہ تشریف لے آئے ڈیرہ غازی خان. عصر کی نشست ہوتی تھی آپ کی، مغرب تک نشست قائم کی، اسی طرح بیٹھے، لوگ حاضر ہوتے رہے، مسئلے چلتے رہے، اسی طرح خاموشی ذکر اپنا جو معمول تھا. بڑی پیاری مجلس ہوتی تھی مغرب تک. بس مغرب ہوتے ہی طبیعت خراب، سبحان اللہ. ڈاکٹرز آ گئے، ان کو جی آپ گھر جانا پڑے گا. مغرب پہ لے گئے، مغرب وہاں باجماعت پھر پڑی، عشاء پڑی، ظہر کے بعد اللہ کے پاس تشریف لے گئے. کہ معمول ختم ہوا، ہاسپٹل گئے، ہارٹ آپریشن کرایا نہیں، پوری ڈیوٹی دینے کے بعد اللہ والا اللہ کی طرف چلا گیا. بتائیں کتنی بڑی چیز ہے الحمدللہ. تو ہمت کریں، گھبرائے نہ کریں کہ تھوڑی طبیعت کو بستر کی طرف بھاگیں، پہلے اللہ سے آنت لیں. ہاں اللہ کے فیصلے میں اگر یہ چیز ہوگی لکھی ہوئی کہ اب تیرے لیے یہ نہیں ہے چیز، اب تیرے لیے یہ چیز ہے، تو اس کو پھر جھگڑا نہ کریں، لڑے نہ، لیکن آمن نہ صدقہ، میں قبول کرتا ہوں، راضی ہوں تیرے سے رب، میں بالکل راضی ہوں، میں اب بسترے پہ جاتا ہوں. سبحان اللہ. ہر جگہ اللہ کی رضا کو سمجھیں. قرض سے دے رہا رضا ہے، بیماری دے رہا رضا ہے، قبول کرنا سیکھیں اس کی طرف سے ہر چیز کو. لیکن ہمت ضرور کریں،
آج میں ہمت نہ کرتا، بستر پہ لے جاتا، گرم بوتل رکھتا، کچھ کرتا، بالکل شرعی عذر تھا. میں کہا شرعی عذر تو یقیناً ہے، لیکن میں آزماتا ہوں کہ کیا اللہ کی رضا اس میں ہے یا اس میں ہے. اگر اللہ کی رضا ویسے ہوئی تو یقیناً میں بیماری کے حالت میں فوراً گھر واپس آ جاؤں گا. لیکن جیسے میرا لگتا ہے میری رضا یہ تھی کہ وہاں سے نکال کے تجھے یہاں ضرور لاؤں گا اور تو بات کر. جسم بھی نہیں کہاں پڑا، پسینے بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں، فٹ فاٹ الحمدللہ. اللہ کے صبح تک جمعہ تک ایسی رکھے اللہ پاک. تو کہنے کی مثال دے رہا ہوں کہ ہمت کرنی پڑتی ہے آدمی کی. بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل نہیں، اس طرف چلے جائیں جہاں سے مشکل حل ہوتی ہے. اگر آپ گناہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس در پہ چلے جائیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں سے گناہ نکلیں گے تمہارے، اور نکالنے کے لیے جائیں. بولے سبحان اللہ. سوچ کے جائیں کہ میں جھوٹا ہوں، میں فریبی ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، فلاں کے ساتھ ایسے کرتا ہوں، اسلام میں یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کرتا. ہر چیز کو سوچ کے جائے اور پھر اس مسجد میں جا کے بیٹھے. خود خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اللہ کے ولی سے وہ لفظ نکالتا رہے گا، تیرے دل میں جاتے رہے. خود ہی تیرا مرنا بننا شروع ہو جائیں گے. وہ کہے گا جی یہ بیان تو میرے لیے تھا، فلاں کہے گا یہ بیان تو میرے لیے تھا. حضرت یہ تو آپ نے میرے لیے بیان کر دیا. جی کسی کے لیے بیان نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ اللہ نے تمہارے لیے کر دیا ہے بیان سارا. جس کے دل میں یہ آ جائے کہ بیان میرے لیے تھا تو سمجھو اس کا کام بن گیا، لکھ گیا کنیکشن اللہ کے اس کے ساتھ. اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے. ڈرامے چھوڑ دینے چاہیے. بات سمجھ آئے گی میری؟ آئیں اس کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کیسے نکلتے ہیں. ایک بہت ہی بہترین نسخہ آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی بیماریاں آتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے چلے جائیں تو کرونا کا نام نہیں تھا، کینسر کا نام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو وہاں اس وقت کچھ کیا تھا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بیماریاں بڑھتی ہیں، میڈیکل طب ہو، ہربل ہو، ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھی ہو، جو بھی ہے، سب جگہ ریسرچ ہو رہی ہے اور حالات کے ساتھ ویسی ویسی دوائیاں بنتی جاتی ہیں، ویسے ویسے اس کے علاج چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے انسان کے حالات ہوتے ہیں ویسے انجیکشن نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بیماری کا علاج اس وقت نہیں، اس وقت ہے تو چلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جو باطنی بیماری ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. شیطان و نفس جو آج سے 100 سال پہلے لپیٹتا تھا انسانوں کو، آج اس سے بھی زیادہ حملے ہیں شیطان و نفس کے. لیکن سبحان اللہ جس طرح میڈیکل ریسرچ کرتی ہے اس طرح اللہ والے بھی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے علاج بھی بدلتے رہتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے جائیں تو آپ دیکھیں گے یہ علاج بالکل نہیں تھا جو آج ہو رہا ہے خانقاہوں کے اندر. جب حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ نے تسبیح کو پکڑا، بولے سبحان اللہ، تسبیح کو پکڑا، آج تک لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کو دماغ میں نہیں آتا کہ علاج بدل گیا ہے، ذکر کا طریقہ بدل گیا. بیسک شریعت سنت اور حدیث ہوتی ہیں وہ اس سے نہیں اڑتے ہیں، لیکن کیا ہے بطور علاج وہ حالات ڈفرنٹ بدلتے جاتے ہیں. وہی ذکر ہوتا ہے لیکن ذکر اس موقع پر ایسا ذکر سے چلا ہے کہ اس طرح سے عوام تک پہنچے گا، عوام ایسے ذکر کرے تو ایسے کرے گا، لیکن بیسک چینج نہیں ہوگی، شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، سنت کے خلاف نہیں ہوگا. کیوں کہ جس طرح سائنس کی ریسرچ میڈیسنز کو بدلتی ہے تاکہ اس سے پیشنٹ کو صحیح علاج ہو جائے، اسی طریقے سے اللہ والوں کے ہاں بھی رخ بدلتے جاتے ہیں کہ اب ایسے ذکر کرنا چاہیے، ایسے ذکر کرنا چاہیے، ذکر اس طرح ہو تو صحیح ہے، ذکر میں یہ چیز ملا دی جائے تو وہ صحیح ہے. یعنی طریقہ جو ہے مختلف، جیسے یہ ہے کہ بھئی ذکر ہو رہا ہے تو لائٹ بند کر دیں، یہ کیا ہے؟ یہ نہ سنت ہے نہ کچھ نہیں. کیا ہے کہ بطور سے کہ کیونکہ آج کل توجہ لوگوں کی بہت جلدی پڑ جاتی ہے تو لائٹ بند کرنے سے توجہ اور مرکوز ہوگی ان پر، ان کے تجربات ہیں. جیسے خانقاہ میں آپ جائیں ہمارے نقشبندی میں فوراً جب ذکر شروع ہوتا ہے فوراً چادریں منہ پہ آ جاتی ہیں. تو یہ سنت نہیں ہے چادریں لانا منہ پہ اوپر، یا کوئی مستحب نہیں ہے. لیکن جو تنگ دل دیکھو جی کیا کر رہے ہیں، تصویر چلا رہے ہیں، ٹھک 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 کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ظاہر لوگ ہیں، ان کا عقل میں نہیں ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تصوف کیا ہوتا ہے، تزکیہ کیا ہوتا ہے. تو جو حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ نے تسبیح کو پکڑا اور تسبیح کو چلانا، جو تصویر چلاتے ہیں، یہ تصویر وہاں سے نکلی ہے. کس سے؟
اچھا، یا ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جب کوئی اللہ والا کسی علاج کو سرچ کرتا ہے اور علاج نکالتا ہے تو وہ جس طرح میڈیکل میں نکلتا ہے نیا علاج تو اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ والے جو کرتے ہیں تو وہ تو بڑی چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو علاج آتا ہے وہ الہام سے آتا ہے قلب کے اوپر. یہ باطن کا علاج ہے نا تو اللہ کی طرف سے، تو ان کو باقاعدہ الہام کیا جاتا ہے، کشف کیا جاتا ہے، جس طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند کو کیا گیا تھا. اس طریقہ نہیں تھا پہلے، لیکن ان پر الہام کیا گیا کہ آنے والے وقت میں عوام کو اس طریقے سے ذکر پہنچانا ہوگا. 7 دن کے بعد ان پہ الہام ان کے قلوب پر اور یہ سلسلہ دے دیا گیا ان کو. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ تصور ساتھ سے لے کے چلتا ہوں نا آپ کو. تو آج جب اعتراض کیا جائے تو حضرت فضل نے جب تصویر چلائی تو یہ اس کا کیا علاج تھا کہ اس تصویر کا الحمدللہ انہوں نے رسط کی، اور اس کا کہ جیسے انسان قلب پہ بیٹھ کے جب اس تصویر کو چلاتا ہے اس کی آواز میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ سارے قلوب کو آپ کو زندہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کیا ہے؟ بطور علاج آپ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن کرنے والے کے لیے بھی شرطیں ہیں. جب شیخ دیتا ہے بتاتا ہے، وہ شرط بتاتا ہے کہ تصویر تم نے مسجد میں بیٹھ کے نہیں چلانی، نماز کے وقت لوگوں کو نہیں چلانی، لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، مجموعے کے اندر نہیں چلانی. یہ تمہاری تخلیق کی چیز ہے. اکیلا بیٹھے جب، ہاں مسجد میں کوئی نہیں ہے، اکیلے آپ، یہ نہیں آپ اعتکاف میں بیٹھے تصویر شروع کر دیں چلانا. نو نو نو، اس کے طرح بالکل غلط ہے. کوئی شیخ آپ کو نہیں کہے گا کہ مسجد میں بیٹھ کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی قرآن پڑھے آپ تصویر چلیں. نہیں، تصویر جو ہے آپ کی تخلیق کی جگہ ہے، اس میں سے نور نکلتا نظر آئے گا. آپ سمجھ نہیں مجھے؟ تو یہ علاج ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے. تو اسی میں سے ایک علاج میں بتا رہا ہوں، اللہ والوں نے کیسے علاج نکالے ہیں. آج کے مطابق علاج ہے اس کا جو انسان بالکل صحیح ہو سکتا ہے. بتاؤں آپ کی خدمت میں؟ چلے، بڑا آسان کام ہے اس کے لیے. یہ آج کی مخلوق کے لیے ہے کہ ہم غیبت، شیطانیت، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، ان گناہوں سے بچنا ہے. یہ جو لان تان جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. چلے، ریسرچ ہوئی ہے، اللہ والوں نے اس کا عجیب علاج نکالا ہے سب کو. اور قرآن حدیث کیا ہے، یہ نہیں الگ نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایک کام روز کر لینا میرے بھائیو، اب سنیں علاج غور سے. جو واقعی ٹائر پہ پنچر لگانا چاہتا ہے تو وہ سمجھے گا اس بات کو، اور جو تماش بین ہے وہ تو اٹھ کے چلا جائے گا، وہ پھر ویسے کہ ویسے ہی رہے گا. یاد رکھیے، تماش بین کی جگہ ہی نہیں ہے نا بھائی. تو یہ تو مزے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. ایک کام کرے آدمی جس کے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، بڑا مشکل ہے میرے یہ کرنا بھی، یہ کرنا بھی، صحیح ہونا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بھی ایک آسان علاج ہے. روز سوتے ہیں بھائی ہم، اللہ سلاتے ہیں نا میٹھی نیند. ٹھیک ہے، یہ نیند کیا ہے؟ یہ پریکٹس ہے ایک زبردست. احیانا بعد موتنا ہم کہتے ہیں، کیا میں تو مر چکا تھا. نیند موت ہے، بالکل موت ہے. روح آپ کی نکل جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، ٹھنڈ ہے، سردی ہے، تو اللہ ہلا دیتا ہے تو ہل جاتے ہیں آدمی صبح. نہ کہنا پتہ ہی نہیں. دوسری دن میں خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بچھو آ رہے ہیں، سانپ آ رہے ہیں، وہ مارے یہ مارے، وہ نکل گیا تو روح کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے پھر دوبارہ زندگی ڈالتا لگا. حیانا بعد موتنا، خود کہہ رہا ہے کہ میں تو مر چکا تھا، کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی. تو شکر کی چیز کا تو کر رہا ہے کہ پہلے جیسے بندر تھا میں پھر بندر ہوں. میسج دے رہی ہے کہ تو مر گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اب دوبارہ ہم نے تجھے زندہ کیا ہے. جس وقت تم مر رہا تھا اگر اسی حالت میں تجھے مرا رکھتا تو تیرے اتنے جوتے پڑنے دینا، فنا گناہ کے، فنا گناہ کے، فنا گناہ کے، فنا گناہ کے، سب تیرا ڈرامہ ہوتا. لیکن یہ ہمارا احسان ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں ہمیں زندگی کے لیے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ چلو آپ دکان چلائیں گے یار، آپ ماشاء اللہ آپ یہ کریں گے، کھانے کھائیں گے، ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، او جی ماشاء اللہ الحمدللہ جی اٹھ گیا، اور سیدھا بنڈے بڈو سب کھانا شروع کر دیا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی تجھے سے دیا کہ کل کی زندگی پہ تو پچھتا کہ اگر میں اسی حالت میں اٹھتا نا، اتنے جوتے پڑنے تھے میرے، اتنے عذاب آنے تھے. یہ تیرا بڑا کرم ہوا ہے کہ تو نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرما دی ہے. اپنی سوچ ہے نا، سوچ دیکھیں اپنی. شکر اس کا ادا کر رہے ہیں انسان کہ تو نے اللہ سبحانہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے زندگی دے دی، تو اب میں بچ گیا ہوں، بہت بچ گیا ہوں. بڑا پیارا موقع تو نے مجھے دے دیا ہے، ورنہ میرا تو گیا تھا کام. میں تو سانس نکل گیا تھا، ہاتھ وہاں ختم تھے، بالکل بستر میں لپٹ کے لیٹ گیا تھا. اور میں نہ بھی چاہتا سونا تو میں نے سونا ہی تھا.
تو بعض لوگ جن کو نیند نہیں آتی تو زبردستی ٹیبلٹس کھا کے سوتے ہیں، سبحان اللہ، مرنا چاہتے ہیں کہ میں مروں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مر چکا تھا. موت تو یہ ہے، اس کا نام موت ہے. بالکل کسی چیز کا نام موت، اور کوئی موت نئی چیز نہیں ہے. دوسری دنیا نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آتی. خواب کیا ہے؟ وہی تو عالم برزخ میں پہنچ ہوتے ہیں آپ، وہی تو دوسری دنیا ہے. دیکھیں آپ، تو وہ تو مر گئے، آپ ابھی مرنے میں جا کے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ بس کرم ہے میرا کہ میں تو احسان کس چیز کا ہے کہ پٹے مرغی کھانے کا نہیں ہے، بس احسان یہ کہ اللہ سبحان اللہ اب میں آج کے دن تو سے وعدہ کرتا ہوں. سبحان علاج شروع ہو گیا. بندروں کا اٹھ کے بھاگے نا بستر سے، آنکھیں ملتے چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو، نماز پڑھ لیے، کلو فلاں کرو. بالکل نہیں، اٹھ کے بیٹھو. اور یہ صحت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. انشاءاللہ کتاب بڑی جلدی آپ کے ہاتھ میں آئے گی، سنت کے راستے. اس کو اپنے پاس رکھیں، روز کا 2 صفحے پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ نورا نور ہو جائے گا آپ کو. ضائع نہ کرنا اس محنت کو، یاد رکھنا. بہت جلدی انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والی ہے آپ کے پاس. ضرور رکھنا اس کو. جس وقت انسان سو کے اٹھتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کی ساری باڈی، یہ میڈیکلی بتا رہا ہوں آپ کو، ختم ہوئی ہوتی ہے. اور انسان جیسے جم مار کے اٹھتا ہے، ہزاروں بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں. طریقہ جس طرح اٹھتے تھے آرام سے بیٹھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، آنکھوں کو انگوٹھوں کے ساتھ اس طرح 7 دفعہ ملیں آپ. یہ میڈیکل بتاتی ہے کہ جس طرح انسان 7 دفعہ آنکھ ملتا ہے تو پورا سسٹم اس کا دماغ کا کھل جاتا ہے. ڈپریشن نکل جاتا ہے دماغ سے، ایک دم اس کو عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. جس ہاتھ ملے گا اس طرح 7 دفعہ ہاتھ مل کے بعد دعا پڑھے، آرام سے بیٹھے، اور اس کے بعد پھر عہد کرے. کس کے ساتھ؟ اپنے نفس کے ساتھ مشورت کرتے ہیں. مشورت. اب اس سے بات کرے کہ پتر، وہ زندہ ہے نا، یہ نفس ہمارا زندہ ہے. تم بہت منو کر لیا پیچھے، بڑے بڑے کام تو نے کرائے تھے کل، مجھے اللہ نے مجھے زندگی دے دی، آج میں تجھ سے بات کرتا ہوں. اب یہ بات کرنی ہے آپ نے. یہ راج بتا رہا ہوں، اگر کریں گے تو چھلانگ نہیں مارنی بیٹھ سکتے. میں آج تجھ سے بات کر رہا ہوں، تیری میری گفتگو ہے بس. تو میرا دشمن ہے، تو میرا دشمن اصل ہے. اگر میں آج مر جاتا تو مجھے برباد کر دیا تھا. آج میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ آج میرا سٹارٹ نیا ہو رہا ہے. تیری بات میں نے ماننی نہیں. اس کی بات کا ہوتی ہے خواہش. چل یار دیکھ لے کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ، چل یار فلاں کام کر لے، اس سے کیا ہوتا ہے، یار یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، یا یہ ہو کچھ نہیں یار، پھر نماز پڑھیں گے گناہ صاحب، مولوی صاحب کہتے ہیں نا، بس وہ توبہ کر لو، ختم ہو جاتا ہے معاملہ. ایک نہ سنیں کہ تیری سننی نہیں. بولو سبحان، زور لگا لے، تیری بات آج نہیں مانوں گا میں، تیرے ساتھ میری شرط ہے. ابھی اللہ کو لے کے نہیں آئے بیچ میں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ جی ہاں، یہ علاج بتا رہا ہوں، خان کا علاج ہے. یہ اللہ کے ولی بنا دیتے ہیں انسانوں کو، بنے اس بات سے. ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے ہے بھائی علاج. سنیں آپ، کوئی محنت نہیں، اور صحت بھی صحیح ہو رہی ہے. 3 منٹ میں ہو جائے گا یہ علاج. کیا کہ جو تو کہے گا، وہ کیا کہتا ہے، جھوٹ بول، حرام کھا، اس لڑکی کو دیکھ لے، آج میوزک سن لے، آج فلاں کر لے، چل نماز پڑھنے تو جائے گا نہیں، کہ جماعت تو جانے ہی تو نہیں، جماعت میں جائیں گے سب ختم ہو جائے گا. جماعت کو بھی بیڑا غرق کرتا ہے، سب چیزوں میں بیڑا غرق کرتا ہے. پہلے اس کو کہتے تیری میری لڑائی ہے، میں تیری بات نہیں ماننی. بولے سبحان اللہ، دے تو مجھے نشہ، میں نہیں ماننی. بس آپ نے اس سے بات کر لی کہ آج تیری بات میں نے ماننی نہیں. مانوں گا تو کس کی؟ اپنی رب کی بات مانوں. ایک تیرا مشورہ چلتا ہے اور ایک اللہ کا مشورہ چلتا ہے. میں نے اس طرف دھیان لگانا، تیری طرف دھیان میں نہیں لگانا. بس تیری بات نہیں ماننا. پہلا شروع کر کے ماشاءاللہ آپ نے یہ کام کیا. یہ بات کرنے کے بعد پھر رک جائے کہ تو اتنا طاقتور ہے، نفس تجھے کہے گا اچھا ٹھیک ہے چل تو کر کے دکھا. کل بھی تو نے کیا تھا، کل تو فوراً یہاں سمجھے واہ بھائی واہ صحیح بات، میں تو واقعی بہت کمزور ہوں، میں تو بہت بڑی انسان چیز سے ٹکر لی ہے اس وقت.
بہت بڑی چیز سے ٹکر لی ہے، تو اب میں تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اور میں نے کام یہ کرنا ہے، تو چل پھر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں یار۔ دوسرا کام، اللہ تعالیٰ بات تو بہت بڑی کر چکا ہوں میں، بولے سبحان اللہ، بڑی گل کی ہے، میں پھنس گیا ہوں، تو ہی کر دیں گا، میں پھنس تو گیا ہوں، میں بہت بڑی بات کی ہے، لیکن میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، تو جانتا ہے، تو میرے مولا آنا مدد کر میری، تو اس نفس کے خلاف تو نے میری مدد کرنی ہے مولا، بہت کمزور ہوں میں۔ فوراً اس کی رحمت کہے گی تو فکر نہ کر، میری رحمت تیرے ساتھ چلے گی، ان اللہ مع المحسنین۔ دوسرا وعدہ اللہ سے آپ نے لے لیا، بس دنیا میں آ جائیں آپ۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ نگہداشت کرنی ہے اپنے آپ کہ نفس جیتتا ہے آپ کا یا آپ جیتتے ہیں۔ دعا تو لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ مدد ہے آپ کے ساتھ، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فائٹ کرنی ہے، نفس جیتتا ہے یا آپ 24 اپنے واچ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ خیال آ رہا ہے یار یہ کر، میں تو صبح وعدہ کیا بکواس کر، میں نہیں کرتا، اللہ کی رحمت دیکھیں آپ کو کیسے بچائے۔ چل جا کوئی نہیں، آج ہی کر لے کام، چل بند کر ٹوائلٹ کا، شروع ہو جائے اس کام سے، جو کام کرتے ہیں جوان ہمارے۔ کہتا نہیں، یہی بات نہیں مانتا، سب چیزوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ کی رحمت اترتی ہے انسان کے ساتھ۔ یہاں پر آپ نے فائٹ کرنی ہے سارا دن اس کے ساتھ کہ نہیں مانتا۔ اچھا اگر کہیں پھسل گیا آپ، نفس نے آپ کو پھسلا دیا، واپس آئیں گے آپ، کدھر آئیں گے پھر؟ موت کی طرف آنا ہے آپ نے، آنا ہی نہیں آنا بیٹے پر، پھر بیٹھ جائیں ایک دم بستر پہ نہ جائے کہ لے بھی آج بیلنس شیٹ تو بناؤں نا، آج کیا ہوا کام، یہ یار آج تو یہ گندا کام کرا دیے نفس نے، سبحان اللہ۔ چوتھا راز کہتے جتنا آج مجھ سے کام ہے اس پہ اب میں دیتا ہوں سزا اپنے نفس کو، بولے سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک عورت کو دیکھ لیا، کہتے پہلے غلطی میں نے عورت کو دیکھا، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ سزا دوں گا نفس کو، اتنے پیسہ صدقہ کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا، سزا پہ پکی دیں اس کو نا، کھڑکے ذرا پنشمنٹ رکھیں اس کی، ہر گناہ پہ پنشمنٹ رکھیں انشاءاللہ۔ ایسا کھڑکا نکلے گا نا اس کا انشاءاللہ، ہفتے کے اندر دیکھیں آپ بالکل فلیٹ ہو جائیں گے، کہاں تک آپ صدقہ دیتے ہیں، کہاں تک آپ روزہ رکھتے ہیں، بی آنسٹ ود یو، ایمانداری سے آپ سے۔ بس یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے 40 دن کا آپ نے کام جدوجہد کرنی، اس کو جہادو کرنا ہے، سبحان اللہ، ساری بیماری نکل جاتی ہے اس سے اللہ کے فضل سے۔ پانچویں بات، فائٹ چل رہی ہے انشاءاللہ، آپ کا جرمانے تک پہنچنا ہی نہیں معاملہ، اگر آپ نے ایک کام بیچ میں اور کر لیا، وہ کیا؟ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ مدد لی، ذکر کی بھی کہیں ساتھ، وہ تو ذکر تو تیار کھڑا ہے نا اس کام کے لیے کہ آنا میری طرف، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ کس طرح؟ کون سی مدد؟ جیسے اللہ نے کہا کہ صبح بھی ذکر کر بیٹھ گئے، شام کو بھی ذکر کر اپنے شیخ کے ساتھ، شیخ پکڑنا ہو نا، صبح بھی ذکر کر، شام کو بھی ذکر، اس کے بعد قرآن پڑھ، تبلیغ جا، حدیث پڑھا، جناب فقہ پڑھا، تقریریں کر، جو چاہے کر، لیکن یہ پابند ہو جا کے صبح کا نام بھی کیا کرنا ہے؟ صبح کے ذکر کے بعد جتنا چاہے قرآن پڑھو، ظہر تک اجازت ہے آپ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تفسیر پڑھو، نورا نور کرے گا آپ کو قرآن۔ سٹارٹ ویسے کرو جیسے اللہ چاہتا ہے، سٹارٹ کیسے کرو؟ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ پڑھانا ہے، درس دینا ہے، حدیث پڑھانی ہے، تبلیغ میں جانا ہے، کوئی پرابلم نہیں، صبح ذکر سے شروع کر دو، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاؤ، ہر کام نکھر جائے گا آپ کا، کیونکہ ہم نے اللہ کے کہنے کے مطابق گئے۔ تو ادھر وعدہ ہو گیا، ادھر نفس کے ساتھ وعدہ ہے، ادھر دن بھر ہم نے نگہداشت کی ہے، اس کے ساتھ اپنے ذکر کو جاری رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے نوبت ہی نہیں آئے گی پنشمنٹ دینے کی، اس گردن آپ اسی وقت پکڑ لیں گے، جہاں اس نے سر اٹھائے آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ تو بھائی یہ ہے طریقے، اور یہ ہے اللہ کے نبی کا پیغام، وارننگ دے رہے ہیں کہ تم جھوٹ بھی بولو گے، تم لعن طعن بھی کرو گے، اور تم جو ہے اپنا کیا ہے تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، فضول بکواس کرنے والا، 3 چیزیں بتائیں نا کہ تم یہ کرو گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم وارننگ کریں گے، تمہیں چاہیے کیا ہے کہ تم اس کے لیے نکلنے کی کوشش کرو اس چیز سے، بس یہ تزکیہ کے بیٹھے رہو گے تو مومن کا کام یہ نہیں ہے، تم پھر کل مومن میں نہیں اٹھ سکتے ہو۔
ہاں محنت کرنا شروع کرو گے، اس کے باوجود بھی اگر تم سے کچھ کمزوری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت تمہیں پھر بھی نکال دے گی اور جنت میں پہنچا دے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمت دے کچھ کام کرنے کی، اور اسی ربیع الاول کو صحیح طریقے سے منانے کی، اس مہینے میں وہ فیوز و برکات لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين طه وياسين والحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وختمنا وعملنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واحشرنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.